پیش کیا گیا، اور آخری آیت جس کا خلاصہ چل رہا تھا وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر جو دلیل پیش فرمائی وہ یہ کہ مردہ زمین جو زمینیں بنجر ہو چکی ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ زندگی عطا فرماتا ہے، اور اس سے پھر ایک دانے کو پیدا فرماتا ہے اور اسی دانے کو انسان کھاتا ہے۔ اس پر مختصراً روشنی ڈالی گئی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَجَعَلْنَا فِيهَا جنات من نخیل وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ، اور ہم نے اس کے اندر باغات کر دیے۔ زمین رہتی ہے بنجر، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے، جس چیز کا چاہتا ہے اسے باغ بنا دیتا ہے، اس کے پودوں کو اگا دیتا ہے۔ تو اب دنیا میں تو الگ الگ قسم کے درخت پائے جاتے ہیں، لیکن عرب شریف میں دو درخت خاص طور سے پائے جاتے ہیں۔ نمبر 1 کھجور کا درخت، نمبر 2 انگور کا درخت۔ ان دونوں کی کاشتکاری عرب کی سرزمین پر بہت زیادہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے چونکہ خطاب خاص طور سے اہل مکہ اور اہل عرب سے ہو رہا ہے، اگرچہ خاص کے ساتھ ساتھ پوری دنیا کے انسانوں سے بھی خطاب ہوا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے اس کے اندر، اسی زمین کے اندر بنا دیا باغات کو۔ کون سے باغات؟ یعنی کھجور کے باغ۔ کھجور کے باغ، کھجور کو انسان سے بڑی مناسبت ہے۔ مناسبت اس اعتبار سے کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کے حدیث پاک، آقا فرماتے بتاؤ کون سا ایسا درخت ہے جس کی مثال مسلمان اور ایمان والوں کی طرح ہے۔ سارے صحابہ موجود ہیں، سارے صحابہ موجود ہیں، ہر ایک اپنے اعتبار سے سوچنے لگا کہ کوئی جواب دیا جائے، لیکن آقا علیہ السلام کے پوچھنے کا منشا کیا ہے وہ آقا ہی جانے۔ اس لیے صحابہ کرام آخر میں یہی بول کے خاموش ہو جاتے ہیں، اللہ اس کے رسول خوب جانتے ہیں، اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو صحابہ کرام نے جب یہ کہا تو حضور نے فرمایا وہ درخت کھجور کا درخت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان مسلمانوں کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک کام دوسروں کو فائدہ پہنچاتا ہے، ویسے ہی کھجور کا درخت دوسروں کو ہمیشہ فائدہ پہنچاتا ہے۔ پتے سے چٹائی بن جاتی ہے، پھل فائدہ پہنچاتا ہے، جو تنا ہے وہ تنا اس دور میں جو گھر بنا کرتے تھے ان گھروں میں استعمال ہوتا تھا۔ تو بالکل اس کی مثال ایمان والوں کی طرح ہے۔ یہ تو ظاہر میں ہو گیا۔ اچھا، حضور نے جب جواب دے دیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے حضرت عبداللہ یہ بعد میں تنہائی میں جب اپنے والد سے ملے تو ملنے کے بعد کہتے ہیں ابا حضور مجھے معلوم تھا کہ وہ کس چیز کا درخت ہے۔ تو کہا بیٹا اگر بتا دیتے تو مجھے زیادہ پسند آتا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے میں کیسے بتا دوں، کیسے بول دیتا کہ وہاں پر ابو بکر جیسے خلیفہ موجود تھے، یعنی ادب کا اتنا خیال کیا۔ تو کھجور کا درخت ہے۔ اور دوسری بات کھجور کا درخت یہ کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کے خمیر کو بنایا تو بتایا تھا خمیر میں جو مٹی بچ گئی تھی اللہ تعالیٰ نے اسی مٹی سے کھجور کو پیدا فرمایا۔ تو مسلمانوں سے کافی ربط و ضبط ہے۔ آدم علیہ السلام کا مجسمہ بنا مجسمہ، تو یہ ابلیس اس کو بہت خراب لگا کہ دیکھو انسان بنایا جا رہا ہے، یہ اللہ کا خلیفہ بنے گا۔ نالائق نے حسد اور جلن میں آ کر کے کھکار کے تھوک دیا آدم علیہ السلام کے مجسمے پر۔ تو یہ پیڑو ہے نا، پیڑو ناف، یہاں پہ تھوکا تھا، وہاں کی مٹی نکالی گئی اور نکال کر کے اسی مٹی سے اللہ تعالیٰ نے کتے کو پیدا فرمایا۔ آپ دیکھیں اس کتے کے اندر کئی خوبیاں ہیں، اس لیے کہ جس مٹی سے انسان بنا ہے اسی مٹی سے کتا بنا ہے، اس لیے انسان کا وفادار بھی کتا ہوتا ہے، لیکن ابلیس کا تھوک بھی شامل ہے، اس لیے کاٹتا بھی انسان کو ہی ہے، کتا انسان ہی کو کاٹتا ہے۔ بہرحال تو اللہ تعالیٰ نے کھجور کے درخت کو پیدا فرمایا ایک نشانی کے طور پر، اور کھجوروں کا درخت ایسا کہ اس زمانے میں سب سے بڑی دولت کھجور کے باغ کو ہی تصور کیا جاتا ہے۔ ایک صحابی ایسے بھی رہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دے دی، اللہ تعالیٰ نے سال میں ایک بار نہیں دو بار ان کے کھجوروں میں پھل کو پیدا فرما دیا۔
اب وہ آتے ہیں انس بن مالک رضی اللہ عنہ، کھجوروں کا باغ، وہ اعناب اور انگور کا باغ، جو عنب لفظ ہے انگور کو کہا جاتا ہے، اسی کے جمع اعناب، کھجور انگوروں کا باغ۔ انگور سے پہلے لوگ انگور کو کھا کر ہی فائدہ اٹھاتے تھے، شراب وغیرہ نہیں بناتے تھے، لیکن ایک بادشاہ گزرا ہے جس بادشاہ کو جمشید ملک کہا جاتا تھا، تو اس بادشاہ کے اوپر یہ شکار کرنے کے لیے گیا۔ بادشاہ بڑا شوق ہوتا ہے شکار کرنے کا، بڑا شوق ہوتا ہے، تو شکار کرنے کے لیے بادشاہ نکل پڑا۔ جب شکار کرنے کے لیے گیا جنگل میں تو پہاڑ پہ دیکھتا ہے انگور کے درخت ہیں، اس میں انگور لگے ہوئے، اور انگور جب پک جاتا ہے نا بڑا پیارا لگتا ہے، بہت شاندار دکھائی دیتا ہے۔ اس کے باغ میں جا کر کے آپ دیکھیں آپ، تو کھجوروں کے درخت کو، انگور کے درخت کو دیکھنے کے بعد دل میں بات آئی کہ اس کے پھل کو توڑا جائے، دیکھا جائے کیسا ہوتا ہے۔ پھل کو توڑا، جمشید ملک نے کھایا تو بڑا اچھا پھل پایا اور رس بھی خوب نکلا، تو اس نے کہا اس کو لے کر کے چلو محل پر۔ جب محل میں لے کر کے آئے تو آنے کے بعد اس کا شیرہ نکالا گیا، ہم لوگ بولتے ہیں نا جوس نکالا گیا، شیرہ نکالا گیا، شیرہ نکالا گیا، جوس نکالا گیا، اور اس کے بعد اس کو اٹھا کر کے دھوپ میں رکھ دیا۔ جب دھوپ کی تیزی اور سورج کی تیزی نے اس پر کام کیا تو اس کے اندر نشہ ہے۔ جب نشہ پیدا ہوا تو بادشاہ جمشید ملک نے سب سے پہلے اس کو پیا، اور پینے کے بعد سرور میں ایک دم آ گیا اور اس کو لذت ملی۔ ظاہر سی بات ہے جس کے دماغ میں شیطانیت اور شرارت سوجی ہو تو اس کو مزہ ہی ملے گا نا، اس کو تو لذت ہی ملے گی نا۔ میرے نبی نے فرمایا جو دنیا میں شراب پیے گا اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں شراب طہور سے محروم فرما دے گا، اور جنت میں جو شراب طہور ہے نہ وہ ناپاک ہے، نہ اس میں بو ہے، نہ اس میں نشہ ہے، اس میں تو خالی اللہ نے لذت ہی پیدا فرمائی۔ قرآن میں لذت للشاربین، پینے والے کے لیے لذت ہے جی۔ تو اس طریقے سے انگور کا جو ہے انگور کا کی شراب بنائی گئی اور اللہ تعالیٰ نے اسے حرام فرما دیا۔ اور اسلام میں اکٹھا شراب حرام نہیں ہوئی ہے، یہ سمجھ لیا، اللہ نے اکٹھا ایک بار ہی حرام نہیں فرما دی، کیونکہ عرب میں بڑا شوق تھا، بڑا دور تھا شراب کا۔ جیسے ہم لوگ بیڑی اور گٹکے کا شوق رکھتے ہیں، 3 رکعت چھوڑ کے بھاگتے ہیں ایک بیڑی کے واسطے، ہے نا، 4 رکعت چھوڑ کے بھاگتے ہیں گٹکے کے واسطے، شوق ہے شوق۔ تو ویسے ہی عرب کی سرزمین پر انگور کے شراب کا شوق تھا، لوگ بڑے شوقیہ مزاج میں پیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پہلے دعا کی، اے اللہ شراب کی حرمت کو نازل فرما۔ تو اللہ نے پہلے حکم دیا، کیا معلوم؟ شراب شیطان کا کام ہے، انما الخمر والمیسر، اللہ تعالیٰ نے فرمایا شراب اور جوا کھیلنا یہ شیطانی کام ہے۔ تو جو سمجھدار تھے سمجھ گئے، پھر اس کے بعد حضرت عمر دعا کرتے ہیں اللہ اس کو حرام فرما، حرمت کو نازل فرما۔ لیکن نبی موجود ہے لیکن دعا حضرت عمر کر رہے ہیں، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے 26 مقام پر جو مشورہ دیا اللہ تعالیٰ نے اسی مشورے پر قرآن مقدس کا نزول فرمایا۔ جو مشورہ دیا اسی پر قرآن نازل ہو، اسی پر قرآن نازل ہو۔ پھر دعا کی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، نشے کی حالت میں نماز سے قریب نہ جانا۔ تو جو سمجھدار تھے سمجھ گئے۔ پھر حضرت عمر دعا کرتے ہیں اللہ مکمل حرمت نازل فرما، تب اللہ تعالیٰ نے شراب کو مکمل حرام فرمایا۔ وہ انگوری شراب تھی، لیکن آج آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کل مسکر حرام، ہر نشے آور چیز جس سے چلنے میں پاؤں لڑکھڑانے لگے، چلنے میں پاؤں لڑکھڑانے لگے۔ بیڑی پینا مکروہ ہے، لیکن آدمی اتنی بیڑی پی لیا کہ چلنے میں پاؤں لڑکھڑا رہا ہے تو یہ حرام ہے۔ سمجھایا؟ اتنی بیڑی کی نشہ نہ چلے، مکروہ ہے، لیکن پاؤں لڑکھانے لگے تو یہ حرام ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وجعلنا فیہا جنات من نخیل وعناب، اور ہم نے زمین کے اندر کر دیے باغات کھجور کے، انگور کے، وفجرنا فیہا من العیون، اور اس کے اندر ہم نے چشموں کو بہا دیا۔ چشمے پانی کا سوتا۔ عرب کی زمین پر پانی بڑی نعمت، بڑی عظیم نعمت، اللہ تعالیٰ نے بڑی عظیم نعمت رکھی۔ دیکھو ہندوستان میں زمین کھودے تو پانی نکل جائے، یہ تو دعائے ابراہیم کا نتیجہ ہے
کہ عرب والے زمین کھودتے ہیں تو اللہ تعالیٰ تیل کو پیدا فرماتا ہے. یہ زمین کی خاصیت نہیں، یہ دعائے ابراہیم کی برکت. حضرت ابراہیم نے دعا کی تھی اللہ یہاں کے باشندوں کو، رہنے والوں کو روزی عطا فرما، تو اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام فرمایا کہ زمین میں گڑھا کھودے تو اللہ تعالیٰ تیل پیدا فرمایا. یہ دعائے ابراہیم کی برکت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے چشموں کو پیدا فرمایا. اب ظاہر سی بات ہے باغ بھی ہے، چشمہ بھی ہے، تو ہر آدمی سوچتا ہے پھل کھاؤ، پانی پیو، ٹھنڈا مست ہو. تب کھانے کی بات ہے تب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لیاکلوا من ثمرہ، تاکہ انسان کھائے اللہ کا دیا ہوا پھل. اللہ نے جو پھل عطا فرمایا وہ انسان کھائے. اب پھل کے بارے میں ایک مسئلہ اور آتا ہے، ہمارے اکثر سوال ہوتا ہے، بولے حضرت کبٹ کھانا کیسا ہے نا، آتا ہے نا سوال، کبٹ بولے کبٹ کھانا کیسا. تو دیکھو پھل ہو یا جو بھی نباتات، سبزی بھاجی وغیرہ ہو، ان کے بارے میں قاعدہ یاد رکھیں. اس قاعدے کے تحت جو ملے وہ حلال ہے. جیسے کیا قاعدہ؟ نمبر 1، کھانے کے بعد وہ تکلیف نہ دے. ایسا نہیں کہ کھا لیے تو اندر جائے زہر کا کام کر جائے، آدمی پہنچ جائے. سمجھے کہ نہیں؟ آدمی پہنچ جائے. جیسے آج کے دور میں انجیکشن بھی چل رہا ہے، سمجھے کہ نہیں، انسان کو پہنچانے کے لیے. لیکن جب اللہ نے موت لکھی ہے تبھی موت آئے گی. سمجھ رہے نا؟ موت نہیں لکھی تو زہر بھی دوا کا کام کرتا ہے، زہر بھی دوا کا کام کرتا ہے. تو جو کھانے کے بعد تکلیف دے تو اس کو کھانے کی اجازت نہیں، یا کھانے کے بعد نشہ پیدا ہو جائے تو اس کو کھانے کی اجازت نہیں. اب کبھی دیکھیں بیچارہ ایسا پھل ہے وہ کہ کھانے کے بعد نہ نشہ پیدا ہوتا ہے نہ تکلیف دیتا ہے، بلا وجہ لوگ اس کے بارے میں پریشان رہتے ہیں. بلا شبہ اس کا کھانا حلال ہے. بولے نہیں اس کا مسئلہ یہ ہے وہ ہے. ارے بابا تو اجڑی کھانا بند کرو. اجڑی تو مکروہ تحریمی ہے لیکن شوق سے کھا رہے اس کو، سمجھے نا؟ بہرحال تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لیاکلوا من ثمرہ، تاکہ وہ کھائے اس کے پھلوں سے. دیکھیے غذا کا اور کھانے کا انسان پر کیسا اثر ہوتا ہے، یہ امام شافعی اور امام احمد ابن حنبل کے واقعے سے اندازہ لگائیں. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ آپ اپنے گھر والوں میں ہمیشہ حضرت امام احمد ابن حنبل کے تقوی، طہارت اور شب بیداری، رات کی عبادت کا تذکرہ کیا کرتے تھے، اکثر تذکرہ کیا کرتے تھے. ایک بار ایسا اتفاق ہوا کہ حضرت امام شافعی نے خط لکھا حضرت امام احمد ابن حنبل کے پاس کہ آپ ملاقات کے لیے مصر آ جاؤ. حضرت امام احمد ابن حنبل حضرت امام شافعی کے گھر پہنچے تو آپ کے بارے میں امام شافعی نے فرمایا تھا بہت کم کھانا کھاتے ہیں اور رات میں مسلسل عبادت کرتے ہیں، بہت متقی پرہیزگار، حالانکہ شاگرد ہیں. تو امام شافعی نے بتا رکھا تھا. تو گھر والوں نے بہت استقبال کیا. شاگرد کو کا استقبال استاذ کر رہا ہے. دیکھو یہ علم کی قدر ہے، تقوی کی قدر ہے، پارسائی کی قدر ہے، ان کی پرہیزگاری کی قدر ہے. تو امام شافعی کے گھر والے استقبال کے لیے آئے اور اس کے بعد دسترخوان سجایا گیا، زبردست دسترخوان کو سجایا گیا. حضرت امام احمد ابن حنبل جب بیٹھے تو تھوڑا کھانا کھانے والا آدمی اچانک زیادہ کھائے تو وہ ٹینشن میں آ جائے، کیا ہو گیا ہے اس کو. تو حضرت امام احمد ابن حنبل نے خوب کھایا، سب کھا چکے، وہ کھاتے ہی رہے، خوب کھایا. اب گھر والوں کے دماغ میں تو بات بیٹھی تھوڑا کھاتے ہیں یہ، تھوڑا کھاتے اور آج تو اتنا کھا رہے پوچھو بس، سب اڑ چکے پھر بھی کھائے جا رہے. حضرت امام احمد ابن حنبل نے خوب کھایا. کھانے کے بعد رات میں عبادت کی عادت تھی تو ان کو کمرے میں لے جا کر کے ان کے پتھر رکھ دیا گیا جس سے استنجا کر سکیں. وضو کرنے کے لیے لوٹے میں پانی، مسواک رکھ دیا گیا، مصلی بچھا دیا گیا، بستر لگا دیا گیا. رات بھر نہ پانی لوٹے کا ختم ہوا، نہ مسواک کا استعمال ہوا اور نہ پتھر کا استعمال ہوا. اور رات بھر امام شافعی کے کمرے میں لائٹ جلتی رہی ہے، حضرت امام احمد بن حنبل کے کمرے میں لائٹ جلتی رہی. سویرا ہوا آپ نے ڈائریکٹ جا کے فجر کی نماز پڑھی. گھر میں سب حیران کہ ایک بار تو وضو کیے ہوں گے، طہارت کے لیے تو گئے ہوں گے، اتنا کھایا ہے. زیادہ کھانے کے بعد ہوا خارج ہوتی ہے، وضو تو ٹوٹا ہوگا ہے تو وضو بھی نہیں بنا ہے. کیا ان کا تقویٰ ہے، پرہیزگاری. حضرت امام شافعی کے پاس گھر والے پہنچے اور جا کر کے کہتے ہیں کہ آپ نے بڑی تعریف کی تھی، یہ تو ایسا ایسا کھائے جا رہے ہیں.
خوب کھا لیا اور ایسا کہ وضو بھی نہیں بنایا، مسواک کا استعمال بھی نہیں کیا، رات میں عبادت کی ہوگی؟ امام شافعی نے فجر کے بعد گشت کرتے ہوئے، چہل قدمی کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے احمد، آج میں نے تم سے وہ باتیں دیکھی ہیں جو بات اس سے پہلے میں نے کبھی نہیں دیکھی۔ کہا کیا ہوا حضور؟ کہا تم تو کھانا تھوڑا ہی کھاتے تھے، آج بہت زیادہ کھائے، وجہ کیا تھی؟ رات میں تم نے وضو بھی نہیں کیا، کیا بات تھی؟ تو جانتے امام احمد ابن حنبل کا جملہ کیا ہے؟ کہتے ہیں سرکار جب میں آیا آپ کے دسترخوان پر بیٹھا تو آپ کے دسترخوان پہ جتنی غذائیں رکھی ہوئی تھی سب حلال ہی نہیں، سب سے اللہ تعالیٰ نے نور کو پیدا فرما دیا تھا، تو میں زیادہ کھا رہا تھا اس لیے تاکہ میرے پیٹ میں نور پیدا ہو، اور آپ کے دسترخوان کے کھانے کی یہ برکت رہی کہ رات بھر 150 وہ مسائل جو میں ایک زمانے سے حل نہیں کر پایا تھا، ان کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے آج کی رات میں حل فرما دیا، حل فرما دیا، اسی مسئلے کو حل کرتا رہا، عبادت کرتا رہا، میرا وضو ٹوٹا ہی نہیں کہ وضو بنا تھا۔ ہمارا نا یہ ہے حلال کی غذا ہے، حلال کی غذا میں وضو بھی سلامت ہوتا ہے، نور بھی سلامت ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سوچ بھی اچھی عطا فرماتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ، تاکہ انسان کھائے اللہ کے دیے ہوئے سے پھل۔ اچھا کھانا تو سبھی کھا لیتے ہیں، جانور بھی کھاتے ہیں، اور اچھا ایک بات اور غور کریں، جانور کہیں کمانے نہیں جاتا، جانور کہیں کمانے نہیں جاتا لیکن اس کا پیٹ بھرا رہتا ہے۔ خالی اتنی مخلوق میں ایک ہے جو کمانے جاتا ہے اور وہ ہے انسان، اور ٹینشن میں رہتا ہے کہ کیا ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا۔ لیکن آپ غور کریں جو اللہ رزاق ہے، انسان کے علاوہ باقی مخلوق جو کمانے نہیں جاتی، روزی کی تلاش میں نکلتی ہے، سویرے بھوکی شام میں آتی ہے، تو اللہ تعالیٰ انہیں سے کم شہر بھیجتا ہے۔ وہ اللہ اس بات پر قادر ہے کہ ہماری روزیوں کا انتظام بھی شاندار انداز میں فرماتا ہے۔ جی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کھائے، لیکن کھانے کے بعد کیا؟ وما عملتہ ایدیہم، اور اسے کھائے جو ان کے ہاتھوں نے کام کیا، ہاتھ سے کمایا۔ سب سے افضل روزی حضور نے فرمایا مال غنیمت ہے۔ مال غنیمت کہاں سے؟ میدان کارزار میں تم جاتے نہیں، ڈرتے نہیں، اسلام امن کا درس دیتا ہے، مسلمان یہ بول رہا ہے، صحیح بات ہے امن کا درس دیتا ہے، لیکن کب؟ جب امن قائم کرنے والا خلیفہ آتے عمر جیسا موجود ہو، سمجھ رہے نا، امن قائم کرنے والا خلیفہ موجود ہو تو اسلام امن کا ذہن دیتا ہے۔ لیکن مدینے میں پہنچ جاؤ، مکہ والے مدینے مسلمانوں کو ختم کرنے کا پلان بنائے تو مصطفیٰ جیسے پیغمبر بدر میں نکلنے کا حکم دیتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ مدد کے لیے فرشتوں کو بھیجتا ہے۔ کچھ سمجھے کہ نہیں آپ؟ جب اس مسلمانوں کو تکلیف نہ ہو، ان کی پراپرٹی کو تکلیف نہ ہو، مساجد پہ حملے نہ ہو، اسلامی احکام پر پابندی نہ ہو، تب اسلام امن کا درس دیتا ہے۔ اگر ہماری اذان بند کراؤ گے، نماز بند کراؤ گے، مسجدوں میں تالے لگاؤ گے، چھینو گے، تب ایسی صورت میں ہمارے پیغمبر نے بدر میں نکل کے ڈیفنس کرنے کا حکم بھی دیا ہے، سمجھ رہے نا، ڈیفنس کا ذہن دیا ہے۔ بہرحال تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو ان کے ہاتھوں سے ہوا، تو مال غنیمت سب سے افضل روزی۔ اس کے بعد انہوں نے فرمایا تجارت سے جو لقمہ کھایا جاتا ہے وہ افضل ہے۔ اس کے بعد جو انسان اپنے ہاتھ سے کماتا ہے، ایک حدیث پاک میں حضور نے فرمایا سب سے افضل لقمہ وہ ہے جو انسان اپنے ہاتھوں سے کما کے کھاتا ہے۔ وہ لوگ غور کریں جو جوان ہیں اور ماں باپ کے ٹکڑوں پہ پل رہے ہیں، بھائیوں کے ٹکڑے پہ پل رہے ہیں، کچھ تو ایسے بھی ہیں نکاح میں جگر چھٹے کہ ان کی عورتیں پراشن بھر بھر کے لاتی ہیں، گھر کا خرچہ چلتا ہے، وہ اٹھتے پہ بیٹھ کے تماشا کرتا ہے۔ حضور نے کیا فرمایا؟ سب سے افضل لقمہ وہ ہے جو انسان اپنی محنت سے کما کے لا کے کھائے۔ افضل لقمے سے محروم ہو رہا ہے انسان۔ میرا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تاکہ پھل کھائے اور اسے کھائے جو ان کے ہاتھوں نے کمایا۔ افلا یشکرون، جب اللہ نعمت دے رہا ہے تو شکر نہیں ادا کرو گے؟ نعمت پہ شکر کرنے پہ اللہ تعالیٰ نعمت کو بڑھا دیتا ہے۔ لیکن شکرتم لازیدنکم، یہی وجہ کہ حضور نے فرمایا مومن کا عجب حال ہے، مصیبت آئے صبر کرے تو ثواب مل جائے، نعمت ملے شکر کرے تو ثواب مل جائے۔ تو دونوں حال میں تو اپنا فائدہ ہے، نعمت ملے خوشحالی ملے شکر کریں، مصیبت آئی صبر کریں
دونوں حال میں تو اللہ نے ہم کو خوشحال بنایا، فائدے مند بنایا ہے۔ بہرحال تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے افلا یشکرون، کیا یہ لوگ شکر ادا نہیں کرتے؟ انشاءاللہ آگے سلسلہ رہے گا، چونکہ